اگر 4 سال تک عمران خان کو جیل میں ڈال کے اپنی یزیدیت، اپنی فرونیت اور اپنے ظلم کا ننگا ناچ کرنے کے بعد، ان چوروں کو ملک میں بٹھانے کے بعد، 9 مئی کا جھوٹا ڈرامہ کر کے ہزاروں پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالنے کے بعد، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے بعد، لوگوں کو ملٹری کسٹڈی میں ڈالنے کے بعد، لوگوں کو 20 اور 25 سال کی سزائیں دینے کے بعد، اگر اب تک آپ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن آپ جو ہے نا وہ جمہوریت اور آئین کے مطابق لڑ سکیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے مطابق آ کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی موقع دیں، اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ 4 سال کے ظلم و ستم میں وہ ایک آپ نے لمبی داستان لکھی یا ظلم کی کہ جو شاید تاریخ میں کبھی مٹائی نہ جا سکے گی۔ یہ جو بندہ اوپر بیٹھ کے یہ سب کچھ کروا رہا ہے نا، یہ بندہ لوگوں سے اپنی معافیاں مانگے گا ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، لیکن لوگ قبر تک پیچھا کریں گے۔ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم لوگ 1 GB کا الیکشن بھی جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ کے مطابق نہیں لڑ سکتے، اگر ابھی بھی تم نے پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، ان کو جو ہے نا وہ جلد سے جلوس نہیں کرنے دینے، اور تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، پھر تمہارے پلے کیا آیا؟ ان چوروں کو تم نے کوئی تھوڑا فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا؟ کون سی ایسی سہولت ہے جو تم نے ان کو نہیں دی؟ اگر پھر بھی عوام ان سے نفرت کرتی ہے تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم نے کیا لینا اس ملک کو لوٹ لوٹ کے؟ وہ تمہارا راج نہیں ہوتا، کب تک لوٹو گے؟ کوئی تھوڑا لوٹ لیا ہے؟ اور نسلیں مقروض کر دی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار ارب کا قرضہ تم نے چڑھا دیا ہے، ملک کے ٹیکس کھا رہے ہو، پیٹرول لیوی کی مد میں تم نے پچھلے 4 مہینوں سے 3,000 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا، وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیوں ان چوروں کو اپنے کندھوں سے اتار کے تم اس ملک میں آئین اور جمہوریت کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں اس ملک کی عوام کو تم فیصلہ نہیں کرنے دیتے کہ وہ اپنی مرضی کا حکمران چن سکے؟ آخر کیوں؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم نے ان چوروں کو کتنے سال تک فیسیلیٹیٹ کیا، سب کچھ کیا، لوگوں کو مارا، ثانیہ ڈیچو کیا، ثانیہ مرید کے کیا، اور اتنے سانے ہاتھ کیے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں، یہ کبھی مٹائے نہ جا سکیں گے۔ ابھی تک وہ جو ضیاء کے قصے، ایوب کے قصے، ابھی تک مشرف کے قصے، جنرل یحییٰ کے قصے لوگ بھولے نہیں ہیں، حالانکہ تب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن اب ایک ایک چیز ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی شرم نہیں آ رہی، پھر بھی ان چوروں کو اپنے کندھوں سے نہیں اتار رہے، اور جب کوئی نوجوان سوال کرتا ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں تم غدار ہو۔ بلوچستان جل رہا ہے، وزیرستان جل رہا ہے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لوگ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، پنجابیوں کے شناختی کارڈ نکال کے ان کو جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، ٹرینوں کو اڑایا جا رہا ہے، مسجدوں اور امام بار گاہوں کو اڑایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی ان چوروں کو اپنے کندھوں کے اوپر چڑھا کے پھر ہمیں چورن کیا بیچتے ہیں کہ ہم دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ابے کچھ تو شرم کرو۔ 25 کروڑ عوام کو تم نے بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے، اپنے ملک میں لوگوں کا حالات زندگی دیکھو، ان کا معیار زندگی دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نوجوان بیچارے باہر جانے کے لیے کوئی آسرا ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کوئی آسرا ملے، وہ اپنا سب کچھ بیچ کے اس ملک سے چلے جائیں، اور شرم کرنے کا مقام ہے کہ اس ملک کا نوجوان اس ملک سے جانا چاہ رہا ہے۔ پچھلے 2.5 سے 3 مہینوں میں تقریباً 4 لاکھ نوجوان یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ نوجوان جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ ڈالنا تھا، جنہوں نے اس ملک کی ترقی کا باعث بننا تھا، لیکن تمہیں شریفوں اور زرداریوں کے علاوہ کوئی بچے نظر آئیں تو تم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ بنو نا، کوئی ان کے لیے پالیسی بناؤ نا۔ کون سی پالیسی؟ یہاں تو صوبے کی وزیر اعلیٰ خود کہتی ہے کہ ہمیں جو اچھے دماغ ہیں وہ باہر بھیجنا پڑیں گے۔ ذلت اور شرم کا مقام نہیں ہے کہ تم ایک طرف اس ملک کو لوٹو اور دوسری طرف تم ان نوجوانوں کے لیے کوئی آپشن ہی نہ چھوڑو، ان کے پاس صرف ایک آپشن ہو کہ وہ بیچارے پاسپورٹ بنوائیں اور اس ملک سے چلے جائیں، اور تم پھر لوٹتے رہو اور شرم کرو۔ ان کو اپنے کندھوں سے اتارو، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ قسم خدا کی اس ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اس چیز میں ہے کہ لوگ فیصلہ کریں اور وہ حکومت اوپر بیٹھے، تم بھی اس کو سیلوٹ کرو۔ یہی آئین ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی وہ حلف ہے جو اٹھا کے تم قسم اٹھاتے ہو اس کی پاسداری کرنے کی، لیکن بعد میں چیٹ کرتے ہو تم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ، اور اپنے خدا کے ساتھ نعوذ باللہ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ تم نے حلف کی پاسداری کی قسم اٹھائی ہوتی ہے۔ اس ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اس چیز کے اندر ہے کہ تم لوگ عوام کو اپنا لیڈر منتخب کرنے دو، اس لیڈر کو فکر ہو کہ میں نے 5 سال بعد عوام کے سامنے جانا ہے، وہ عوام کے لیے کام کرے۔ چھوڑ دو یہ الیکشن کے ڈبے چوری کرنے، الیکشن سے پہلے یہ جو دھاندلی کے طریقے ڈھونڈنے، جماعتوں کو بین کرنا، فارم 45 اٹھا کے فارم 47 لا دینا، ایسے آپ نے دھاندلے کر رکھے ہیں، ایسے آپ نے کانٹ کر رکھے ہیں کہ یہ چھپائے بھی نہیں چھپتے، لیکن تم پردے کے پیچھے بیٹھ کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ پردے ہٹ چکے ہیں،
तुम सामने नंगे नजर आ रहे हो, कभी शीशे में देखो तो सही। कब तक अपने आप को चूतिया बनाओगे? तुम अवाम को चूतिया समझती हो, लेकिन बेसिकली ये जो ऊपर बैठ के तुम निजाम चला रहे हो, खुद चूतिया हुए पड़े हो। तुम्हें लगता है लोगों को पता नहीं है? कभी शीशे में देखो कि किस कदर तुम नंगे हो चुके हो और लोगों को नंगे नजर आ रहे हो, लेकिन फिर भी इन चोरों को अपने कंधों से नहीं उतार रहे। खुदा का खौफ करो, इस अवाम की फिक्र करो। कब तक ये अवाम की बद्दुआएं लोगे? ये कब्र की दीवारों तक तुम्हारा पीछा करेंगी, मरना नहीं है। क्या ये वर्दी लेके बैज लेके मरोगे? फरिश्तों को भी डराओगे कि हमारा ये होता है, हम ये थे, हम वो थे, हम ऐसे कर देंगे? वहां कोई कुछ नहीं सुनेगा। डर जाओ अल्लाह की जात से।